کسی بھی مقام کو، کسی بھی صاحب عزت منصب کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر محنت دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے، مقام بنانے کے لیے، لیکن ایک وہ عزت ہے جس میں بعض دفعہ دنیاوی اعتبار سے بندے کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے حضور اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا درجہ ہوتا ہے، بہت بڑی کامیابی اور کامیابی ہوتی ہے۔
دنیا حاصل کرنے کے لیے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر، جوانی کے اعتبار سے، بچپن کے اعتبار سے، بڑھاپے کے اعتبار سے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لانی پڑتی ہیں، لیکن آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم بندے کو اپنے عقائد، نظریات، اپنی سوچ اور فکر، اپنے اعمال و کردار اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں بندے کو بعض دفعہ بڑے کام، بڑے لفظ سننے پڑتے ہیں، لیکن دماغ میں سوچ ہو اور سینے میں قوت برداشت ہو اور عمل میں صبر ہو تو یقیناً بندہ کامیاب ہو جائے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے بدرجہ اتم دنیاوی، دینی، بدنی، روحانی تمام صلاحیتوں سے مستفید فرمایا۔ کوئی نعمت ایسی نہیں تھی، حسن دیا تو بے مثال، اخلاق دیا تو بے مثال، شکل، عقل، نقل، گفتار دی تو بے مثال، قوم، برادری دی تو بے مثال، جائے پیدائش دی تو بے مثال، شہر دیا تو بے مثال، سجدے کی جگہ دی تو دنیا میں بے مثال، اس کی مثال کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے باوجود تمام انعامات کے اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے کے لیے ساری تکلیفیں ڈھونڈنے پڑیں۔ جسم پر نکیرے پتھروں کی بارش برداشت کی، ذات پر ساحر اور مجنون ہونے کے تانے برداشت کیے، بے دین، بے عقل کے القابات لوگوں نے دیے، اور پھر مکہ جیسے شہر سے بے وطن ہونا پڑا، سرزمین حکیم اور بیت اللہ کے سینٹر کے سجدوں کو قربان کیا، اور سرزمین مکہ جیسے مقدس مقامات کو حضور نے اللہ کی توحید پر قربان کر دیا۔ اخلاق کا درس دیتے دیتے، محبت کا درس دیتے دیتے دشمنیوں کا شکار ہوئے، لوگوں کو پیغام محبت دیتے دیتے لوگوں کے حملوں کا شکار ہوئے، آپ ہی اور آپ کی جماعت میں، اور آخر مجبور ہو کر دو ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت نبی نے اپنے یاروں کی تکلیفوں کو جب دیکھا تو آپ نے حبشہ کی طرف جانے کے لیے کہہ دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور خود بخود بھی بچاؤ، اور پھر خود بھی اور اپنے یاروں کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا حکم دے دیا کہ مدینے چلے جائے۔ یعنی ایک پوزیشن بن گئی کہ اپنا وطن، امن، چمن، جائے پیدائش چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں رزق کی کمی سے، مسلمان کا گلا کاٹنے میں جب آ جائے، ایک دوسرے کی عزت پر جب حملے کرنا شروع کر دے،
کو چیرا دستیوں سے تنگ آ کر محلہ چھوڑ دے، علاقہ چھوڑ دے، رزق کی کمی کی وجہ سے علاقہ چھوڑ دے، لیکن کبھی ہم لوگ اپنے علاقوں میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کسی نے دین کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا ہو، اپنا علاقہ چھوڑا ہو، اپنا پنڈ چھوڑا ہو، اپنا شہر چھوڑا ہو۔ اگر شہر چھوڑا ہے، وطن امن چھوڑا ہے تو رسول اللہ نے اور آپ کی جماعت نے دین کے لیے چھوڑا۔ چونکہ حضور پاک کی زبان بڑی میٹھی تھی، اخلاق بڑے پیارے تھے، شکل بڑی میٹھی تھی، خوبصورت تھی۔ 2 منٹ کے لیے جو آدمی حضور پاک کی بات سن لیتا تھا نا، وہ حضور کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ مکہ شہر کے برادری کے لوگ جب حضور کی بات سنتے تھے تو وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ حضور پاک کو ہم ترکی بہ ترکی جواب دیں، زیادہ زیادہ خاموش ہو کر اٹھ جاتے تھے کہ یار ہمارے پاس ان کی گفتگو کا جواب ہو، کیونکہ وہ عربی سمجھتے تھے، ان کو ان کی بولی کی سمجھ آتی تھی۔ ہم یہ طلباء کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمان ہیں، ہماری بیٹیاں، بیویاں، بچے، مائیں گھروں میں قرآن پڑھتی ہیں، لیکن قرآن کا پتہ نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر قرآن کا پتہ چل جائے کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے تو آپ یقین جانیں بولنے ہم زمین پہ جواب عرش کریم سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا جی چاہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنی شروع کر دیتا تھا، اور نماز ایسے پڑھتا تھا کہ گویا میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اور جب میرا جی چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اب بھی آپ قرآن کو الف لام میم سے شروع کر دیں تو اللہ ہم سے باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غور کریں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 19 ہے، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، جو لوگ ایمان لائے اور میرے نام پر ہجرت کی، یعنی وطن چھوڑا، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کیا اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اعظم درجۃ، قیامت والے دن ان کو سب سے بڑا درجہ عطا ہوگا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کوٹھیوں بنگلوں والوں کو نہیں کہا، ان لوگوں کو کہا جو دین کے لیے یہ قربانی لیتے ہیں۔ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یار ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اپنی زندگی کے فلاح عمل پر، اگر کوئی سمجھدار مولوی کو جرت کر جائے کہ حضرت محترم سردار صاحب، مار صاحب، چودھری صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلو مولوی کچھ مسیح تڑی رہے ہو، اسی دنیا دے چودھری ہیں، اسی کی منہ مکھاواں گے؟ تو پھر منہ مکھا لو دنیا نو، اللہ تے اللہ دے رسول نو تو منہ مکھا دی کوئی نہ رہی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دین کی بات سرزمین مکہ میں چلائی، جو حضور کے پاس بیٹھتا تھا وہ حضور کا ہو جاتا تھا۔ تو بڑے بڑے
ڈیرے داروں نے کہا کہ ہمارے تو ڈیرے اجڑ جائیں گے، یہ روکو ان کا یہ پیغام۔ چنانچہ وہ حضور کے پیچھے پتھر، حضور کے پیچھے تالیاں، حضور کے پیچھے ڈھول، حضور کے پیچھے آوازیں کسنے لگے۔ جو باہر سے آتا تو اس پر بھی نظر رکھنے لگے کہ یہ چلتے چلتے کہیں حضور کے پاس نہ بیٹھ جائے۔ اگر یہ نبی پاک محمد بن عبداللہ کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے اپنے علاقے میں اس کا پیغام جا کر پہنچانا ہے اور وہاں بھی ان کی جماعت بن جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے جو باہر سے کوئی آدمی آتا تو ان کا ایک وفد ان کو ملتا کہ جناب ایتھی کوئی ساڈے قانون آدمی ہیں، انہیں بولے نہ بھائیو، اگر تسی انہیں بولے بیٹھ گئے تو تسی اپنے آبا و اجداد کو گئے، انہیں بولے نہیں بیٹھا۔ اگر بیٹھ جاتے سن اور انہوں نے پتہ چل جاتا سی مخالفاں نوں تو تاڑیاں مار دے، حضور دی گل انہوں نے کرنا تک نہیں سی جاتی۔ ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقامی عقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مدینہ کے قریب تھی۔ مکہ کا ایک بازار تھا اور مکہ کے قریب ایک بازار میں جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور مدینہ کے 6 آدمی حضور پاک کو علیحدہ بیٹھ گئے۔ جب آپ کو الگ کو ملے تو حضور پاک نے ان کو دین کی تبلیغ کی، تو وہ 6 آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے جا کر مدینے میں جا کر بات سنائی، یار ایک بات ہم سن کے آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ بات بڑی مزیدار ہے اور دین حقیقی معنوں میں وہی ہے۔ لہذا آئندہ بھی ان کی بات سننے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ دوسرے سال 12 نبی کو، یعنی 12 سال حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کام گزری تھی مکے میں، 13 سال حضور پاک کی زندگی مکی ہے۔ تو 12ویں سال 12 آدمی گئے، حضور پاک علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ 12 اور 6 18 آدمیوں کی تبلیغ کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے ان کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ ان کو سبق دو۔ آج میں بولا کرتا ہوں لیکن ہمارے لوگ بعض بیچارے مولویوں کو یہ دے دے کے نا، انہوں نے بگاڑ تھا مولویوں کو یہ کہو کہ اللہ سے ڈر کر ہمیں پورا قرآن سناؤ، دیانتداری سے قرآن سناؤ، ہمیں بتاؤ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ صرف کھڑے ہونے کا نام، لمبے لمبے سجدے کرنے کا نام عبادت نہیں۔ عبادت قیام، قعود، روزے رکھنے، حج زکوٰۃ ادا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہم سے بہت
ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، ہم نے کسی بچی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. ہم نے شہر میں اپنے یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار ہمیں جو ہر سال ووٹ لیتے ہیں ہم چاہیے MNA ارائی اپنے ارائی کو ووٹ دیتے ہیں، راجپوت اپنے راجپوت کو ووٹ دیتے ہیں، پٹھان اپنے پٹھان کو ووٹ دیتے ہیں. ساڑھی برادری ہے جی، جو مرضی بدماشی یہ کرتے رہے کہ ہمارے شہر میں پچھلے دنوں آگ لگی تھی. اگر یہی معزز ہمارے وہاں کھڑے ہو جاتے ووٹ لینے والے، جلاؤ گراؤ کرنے والوں، قرآن ساڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، خبردار کون ہو تم قریب آنے والے، چپ ہو جاؤ، ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. کسی کے اندر کی ضرورت تھی؟ کہاں تھی یہ سیاستدان؟ کہاں سے یہ بڑے؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ حرام حلال کا ٹیکسوں کے پیسے اکٹھے کر کے کسی کو آ کر دے جائیں اور کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیے. یہ کیوں سی بات ہے؟ مسلمانوں کے بچے اب بھی اندر ہیں، تو پوچھنے والا ہے ان کا؟ جن غریبوں کے بچے ہیں وہی اندر ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اس لیے دین ایک بہت بڑے عنوان کا نام ہے، اور یہ بات سمجھنے کی بھی ہے اور سمجھانے کی بھی ہے. میرے نبی نے 13 سال مکے کی سرزمین میں لوگوں کے بڑے بڑے تلخ لفظ سنے ہیں، بڑے سخت لفظ سنے ہیں. آپ کو قذاب بھی کہا گیا ہے، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا ہے، آپ کو دیوانہ بھی کہا گیا ہے، آپ کو بڑے بڑے جملے بولے گئے، آپ پر پتھر مارے گئے ہیں، آپ کے سروں پہ مٹی ڈالی گئی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ کو دھکے دیے گئے ہیں، آپ نے فاقوں میں زندگی گزاری ہے. اپنے اور پرائے آپ کو پتھر مارتے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے. آخر آپ نے مکہ جیسی مقدس مقام کو چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ پہنچنے کے لیے پھر ساتھی کون تھا؟ صدیق اکبر. آپ کا ساتھی کون تھا؟ صدیق کا غلام. آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والی کون تھی؟ صدیق کی بیٹی اسماء. آپ کے سفر کے لیے سواری کا انتظام کرنے والے تھے صدیق اکبر. کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں مانگا، کوئی خلافت کا مطالبہ نہیں، کوئی وزارت کا مطالبہ نہیں، کوئی سیاست کا مطالبہ نہیں، کوئی ذاتی مفاد کا مطالبہ نہیں. صرف یہ تھا کہ یہ میرا شافی ہوگا اور اس کی سفارش پر مجھے اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اور یہی بات پھر نبی پاک نے آخر میں ارشاد فرما دی، لوگوں دنیا میں محمد نے 23 سالہ دور نبوت میں سارے لوگوں کے احسانات ادا کر دیے، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان میں محمد ادا نہیں کر سکتا. لینے والا ابو بکر ہوگا اور دینے والا خدا ہوگا. یہ صدیق تھا. ہر وقت حضور پاک کی خوشی کی بات، ہر وقت حضور کے لیے راحت اور سکون کی بات، ہر وقت حضور پاک کے حکم کی اطاعت کی بات، ہر وقت حضور کو خوش کرنے کی بات. یہ صدیق اکبر کی گھٹی میں یہ بات لکھی ہوئی. 2 سال 3 مہینے اور 9 دن چھوٹے، اور اسی طرح 2 سال 3 مہینے 9 دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر چھوڑا. نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینہ میں آپ کا ایک مبلغ، یہ مبلغ کی حیثیت آپ بہت کم سمجھتے ہیں اس وقت، جو تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ جنہوں نے بستر چوک جماعت کہتے ہیں، یہ بھی بیچارے اللہ کی رضا کے لیے دھکے کھاتے ہیں. اتنے غریب بھی نہیں ہوتے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہوتی، یہ کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. یہ جا کر گرم فرشوں پہ سوتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. اور میرے نبی نے مبلغ کی اتنا حیا کیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، اتنا درجہ دیا ہے
کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف نبی پاک مبلغ بنا کے بھیجنے لگے نا، تو حضور پاک نے ان کی سواری کا مہار پکڑی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب مدینے سے باہر آئے نا تو آپ نے فرمایا معاذ اپنی سواری میں سوار ہو جاؤ، میں محمد کے تمہاری سواری کی مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ وہ جب سوار ہونے لگے نا تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اس کے پاؤں کے نیچے رکھ کے کہا کہ فتح۔ اب جس کے پاؤں نے حضور پاک کی ہتھیلی پر پاؤں رکھ کر کے سوار ہوا، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ مبلغ کو چھوٹے نہیں ہیں۔ آج میرا نمازی اگر مولوی 1 منٹ پہلے تکبیر کہہ دینا تو اکھا چپ چپ کے کندھے سے لے گھڑی نو بندے، مولوی نے پہلے تو نہیں آزاد تکبیر پڑھ دی۔ بھائی مولوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم مولوی کا انتظار کرو۔ صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، دیگر صحابہ بیٹھے ہوتے تھے صفوں میں، اور حضرت بلال نبی پاک کے حجرہ مبارک کے سامنے جا کر آواز دیتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ الصلاۃ۔ حضرت بلال کی آواز سن کے نبی پاک اپنے گھر سے اٹھ کر آ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ نمازی اپنے امام کا انتظار کرے، نمازیوں کا انتظار مولوی پہ لازم نہیں ہے۔ یہ بھی خیال کیا کرے۔ اور مولوی اگر مولوی ہے تو کم از کم مولوی سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرے، خود بخود محقق نہ بنے۔ بہت قرآن کے رموز ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ واقعہ، ہمارے شہر کے نوارہ میں ڈاکٹر رفیق مسلم تھا، بیچارہ فوت ہو گیا، بڑا نیک آدمی تھا۔ میں نے اس کے منہ سے کبھی غیبت نہیں سنی، سنت کے مطابق داڑھی، تہجد گزار آدمی، اور اس نے 50 سال کی عمر کے بعد قرآن یاد کیا، حفظ کیا قرآن، اور حفظ کرنے کے بعد اس نے ایم اے اسلامیات کا، ایم بی بی ایس کے بعد ایم اے اسلامیات کا امتحان پاس کیا۔ غیر ارادی طور پر عصر کی نماز تھی تو اس نے آ کر مولانا میرزاد صاحب کو کہا کہ حضرت آج میں نے اسلام کی حقانیت پر ایسے 14 دلائل دیے جو بڑے سے بڑا مولوی بھی نہیں لکھ سکتا، میں نے وہ لکھے۔ تو مولانا میرزاد صاحب ہنس پڑے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھول ہے، آپ کو تو قرآن کے حروف ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم اور تفاسیر کیا کیا ہیں۔ آپ یقین جانے میں بڑی دیانت سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر رفیق صاحب نے مولانا میرزاد سے معافی مانگی کہ حضرت میرے منہ سے مبالغہ ارائی والے لفظ نکل گئے، مجھے معاف کر۔ واقعتاً علم بہت بڑا درجہ ہے، تو اس لیے خود بخود تحقیق گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور علماء ایک حد کے اندر رہتے ہوئے آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ کہاں رہے؟ وگرنہ تو میرا اللہ اپنے محبوب کی حفاظت بغیر کسی اسباب کے کر سکتا ہے۔ اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ایمان مضبوط نہ کرنا ہوتا تو صدیق اکبر 3 دن غار میں نہ رہتے۔ نبی بھی غار میں ہیں، صدیق اکبر بھی غار میں ہیں، 3 دن غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر کا غلام پورے مکہ کی سارا دن کی جستجو، سارے دن کے مشورے آ کر نبی پاک اور صدیق کو آ کر بتاتے ہیں، اور حضور پاک کا بیٹا اور غلام بکریوں کا دودھ دو کر حضور پاک کو تازہ دودھ پلا کر غار میں جاتے ہیں۔ اور صدیق کی بیٹی اسماء، یہ میں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، ذرا غور سے سننا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے، اور حضور پاک پر معاذ اللہ یہ کفار بڑی تنقید کرتے ہیں۔ سویڈن کے خاکے، بیرونی ملک ڈنمارک کے خاکے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے چھاپے بھی ہیں،
اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے جلوس بھی نکلے ہیں، توڑ پھوڑ بھی ہوا ہے، اور اعتراض حضور پر اکثر ہمارے پاس نام نہاد مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی شادی سیدہ عائشہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور یہ روایات پیش کرتے ہیں ہمارے۔ اب جو جاہل بابو ہے اس نے تو یہ حدیث پڑھ کے کہنا ہے یار یہ کی لکھی ہوئی حدیث، یا حدیث کا منکر ہوگا یا معاذ اللہ حضور پر بدگمانی آئے گی۔ ہم کہتے ہیں حدیث بھی ٹھیک ہے اور حضور پاک کی ذات تو ہے ہی ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تو شک کرنا بھی کفر ہے، ان کی عظمت و شان کے بارے میں سوچ بھی دماغ میں آ جائے تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں سیدہ عائشہ کی جو عمر کے بارے میں بات لکھی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس پر ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ حضور پاک نے ابھی دعویٰ نبوت نہیں فرمایا تھا، 41 سال میں حضور پاک نے دعویٰ نبوت فرمایا۔ غار حرا میں آپ نے دعویٰ نبوت 41ویں سال کے آغاز میں فرمایا، تو حضور پاک کے دعویٰ نبوت سے پہلے ساری اولاد ہے صدیق اکبر کی۔ جب آپ نے دعویٰ نبوت فرما دیا اس کے بعد صدیق اکبر کی کوئی اولاد بولو کوئی نہیں، کوئی اولاد کوئی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت اسماء، چھوٹی بیٹی کا نام ہے سیدہ بولو عائشہ۔ عائشہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور اسماء حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ کی بیوی ہے، ان کے گھر زبیر پیدا ہوئے، اور عبداللہ بن زبیر سب سے پہلے مدینہ میں جو ہجرت کی ہے صحابہ نے، پہلا بچہ مدینہ میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا ہے۔ اور جب ہجرت کی ہے اسماء نے تو اسماء کی عمر 27 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 27 سال۔ تو حضرت عائشہ حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی، تو کتنی عمر ہوئی؟ بولو 17 سال۔ 17 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے گھر گئی ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ لوگ جو کرتے ہیں تو ہم بھی ہاں یہ لکھا ہے حدیث میں، ہاں بھی ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لگ جاؤ انہوں نے پیچھے سارے دے بات ہوا دے۔ اس لیے تحقیق کی بات، ریسرچ کی بات سمجھ کر سوچ کر عمل کرو، علماء سے تصدیق کروا کے عمل کرو۔ اگر کفریہ بھی لفظ کوئی محقق کہے گا نا، 2 قسم ہے علماء کی، ایک مجتہد قسم کے لوگ ہیں، اور آج اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اجتہاد صرف 4 ائمہ ہیں مجتہد، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد۔ ان کے بعد مجتہد کوئی نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور مجتہد اس کو کہتے ہیں جس کا قرآن پر اور حدیث پر عبور حاصل ہو، پوری طرح جاننے والا ہو، وہ مسئلہ جب بیان کرے تو قرآن کی بھی مخالفت نہ ہو اور حدیث کی بھی مخالفت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں، اور مسئلہ بھی حل ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ اور مجتہد سے اگر غلط بھی مسئلہ ہو جائے اپنے اجتہاد سے، اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اجتہاد کا مقام عطا کیا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے تمام صحابہ کو کہا کہ آرام نہیں کرنا، تبوک کے مقام پہ پہنچو، لیکن عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، نماز راستے میں پڑھ لیں، اور بعضوں نے کہا نہ، حکم رسول ہے، نماز جاتی ہے تو جائے، نبی کا حکم نہ جائے، ہم وہیں جا کر نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ وہیں جا کر نماز پڑھی۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے، دونوں نے ٹھیک کیا، تم دونوں بولتے ہو، تم بھی اور تم بھی۔
اس لیے مسئلہ جب پوچھو گے عالم دین سے وہ آپ کو جب بتائے گا، اگر کوتاہی بھی ہو گئی اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا اور ان کو بھی معاف کرے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں 3 دن رہے، تیسرے دن حضور پاک غار ثور سے نکلے اور چل پڑے۔ راستے میں سراقہ بن مالک کو پیچھے سے اعلان ہو گیا کہ جو بندہ ایسے ایسے لوگوں کو پکڑے گا نا ان کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ سراقہ نے گھوڑا نکالا، تیر پکڑا اور بھاگا حضور کے پیچھے۔ اب فال نکالتے تھے، فال جس طرح آج آپ نکالتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ہم بھی فال نکالتے ہیں۔ اپنے یہی کہہ رہا ہوں، اپنے مولویوں سے پوچھو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ صبح اٹھیں، کالی بلی آگے سے گزر گئی، او آج میں کام ہو گیا، میرے ابو کی کالی بلی گزر گئی، کالا کتا گزر گیا، ایک پڑوسی تھا میرا منحوس، وہ میرے آگے سے گزر گیا، آج میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ باتیں سارے توہمات ہیں، یہ بالکل قطعی جائز نہیں ہے۔ قریش مکہ دور جاہلیت میں یہ کرتے تھے، تیروں پر نام انہوں نے رکھا ہوتا تھا، تیر یہ منحوس ہے، یہ کامیابی والا تیر ہے، یہ ناکامی والا تیر ہے۔ وہ فال نکالتے تھے، اسے کمان سے نکالا، تیر جون سا ہاتھ میں آیا، اس پر لکھا ہوا ہے یہ کامیابی والا تیر ہے، تو اس تیر کو چلایا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک سامنے جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی نظر آ رہے ہیں، سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑا رہا ہے، حضور کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تیر نکالا تو تیر ناکامی والا تھا، سمجھ گیا کہ میں ان مسافروں کو پکڑ نہیں سکوں گا، جو طاقت لگاؤں نہیں پکڑوں گا۔ پھر بھاگا، گھوڑا بھگایا، گھوڑا ٹھوکر کھائی، آدھا زمین میں دھنس گیا، پھر گھوڑے کو اٹھایا، پھر بھاگا، پھر تیر نکالا تو پھر ناکامی والا تیر نکلا۔ آخر آواز دے کر کہتا ہے، اور مدینے کے مسافروں مجھے امان دے دو، آیا تھا پکڑنے کے لیے لیکن خود گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے ابو بکر کا غلام کہاں ہے، اس کو تعلیم دے دو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو نے کسی کو نہیں بتانا کہ ہم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک کو تعریف دیتے ہوئے حضور پاک نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند فرمایا، سراقہ بن مالک، اس وقت یار تیرا کیا مقام ہوگا کہ ایران کے شہنشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، کافر آپ کو وطن سے نکال رہے ہیں، تو میرے ہاتھ میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے یار ایک وقت آئے گا کہ ایران کو فتح کریں گے اور شہنشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ جناب، کیا پیارے نبی کی یہ بات تھی، سراقہ نے دل میں لکھ لی۔ جب ہرمز بادشاہ بیچارہ شکست کھا گیا، عمر بن خطاب کا دور تھا، امیر المومنین عمر نے فتح کیا اور وہ سارے زیورات، باندیے، غلام سارے اکٹھے ہو گئے، کسی کو ایک غلام دیا جا رہا ہے مجاہد کو، کسی کو 2 دیے جا رہے ہیں، کسی کو 1 باندی دی جا رہی ہے، کسی کو 2 دیے جا رہی ہیں، کسی کو سونا دیا جا رہا ہے، کسی کو چاندی دی جا رہی ہے۔ آخر میں وہ کنگن رہ گئے جو شہنشاہ ایران کے کنگن تھے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کنگنوں کو کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں۔ آخر بول اٹھے، یار یہ کنگنوں کے بارے میں میرے آقا نے ایک خوشخبری سنائی تھی، ایک بشارت دی تھی، وہ سراقہ کہاں جس کو میرے آقا نے کہا تھا ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں وہ کنگن ہوں گے۔ سراقہ کھڑا ہو گیا، عمر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، جس میرے نبی نے میرے بارے میں یہ بشارت دی تھی، آج میں اس نبی کی نبوت کو بھی مانتا ہوں اور اس کے اس معجزے کو بھی مانتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ کنگن ان کے پہنا دیے۔ میرا نبی سفر کر کے جا رہا ہے، آگے انہیں معبد کا خیمہ آتا ہے، انشاءاللہ وہاں سے چلیں گے۔ اللہ مجھے